نمبر 12 فتح مبین و مغفرت ذنب۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورۃ الفتح آیت بالا میں فتح مبین کے وقوع کی خبر دی گئی ہے اور اس کے نتائج بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مقدم و مؤخر ذنب کا غفران۔ نمبر 2 اتمام نعمت۔ نمبر 3 صراط مستقیم کی ہدایت۔ نمبر 4 نصر عزیز کی یاوری و معیت۔ نمبر 1 مقدم و مؤخر ذنب سے مراد۔ علماء کرام نے ذنب ما تقدم و ما تاخر پر خوب بحث کی ہے اور ان کا غفران بتلایا ہے۔ الف کسی نے ما تقدم سے زمانہ قبل نبوت مراد لیا اور معنی یہ بتلائے کہ امور جاہلی کے غفران کی خبر دی گئی ہے۔ امام سبکی کا اس پر اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی قبل از نبوت بھی امور جاہلیہ میں سے کسی امر میں آلودہ نہ ہوئے تھے، لہٰذا نہ کردہ فعل کے غفران کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ با زمخشری اور بیضاوی نے ذنب سے مراد معمولی لغزشیں بتلائی ہیں اور بتایا ہے کہ رب العالمین نے ایسی حرکات کو بھی محل لطف و عنایت بنا دیا۔ امام سبکی کا اعتراض ہے کہ ان لغزشوں کا بھی ثبوت کچھ نہیں اور بالمقابل اس کے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ مسلمہ ہے۔ انبیاء سے نہ صدور کبائر ہوتا ہے نہ صدور صغائر، لہٰذا یہ توجیہ بھی نہ درست ہے۔ جیم سبکی نے خود یہ معنی لکھے ہیں اور شیخ عبدالحق حقی محدث دہلوی نے انہی معنی کی تحسین و تعریف کی ہے کہ یہ آیت کسی لغزش یا گناہ کے وقوع کی اطلاع نہیں دیتی، بلکہ ازراہ تشریف و تکریم یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی لغزش کا امکان بھی تصور کر لیا جائے تو وہ بھی بخش دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصود کلام اس بات ذنب اور پھر غفران بعد از اس بات نہیں، بلکہ اس جگہ مطلقاً نفی ذنب مراد ہے۔ دال قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ مغفرت کو تبریہ از عیوب کے معنی میں لیا ہے۔ ہاں تفسیر خازن میں عطا خراسانی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ذنب ما تقدم سے مراد آدم و حوا علیہم السلام کا ذنب اور ذنب ما تاخر سے مراد امت کا ذنب ہے۔ ان اقوال میں سے ناظرین کو جو قول پسند ہو اسے قبول کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کی اس قدر شرح و بیان کے بعد بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ وجہ اشکال ایک تو یہ ہے کہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر سے بظاہر اس بات ذنب واضح ہوتا ہے اور یہ بالاجماع عقیدہ جمہور امت کے خلاف ہے، اور اشکال دوم کی وجہ یہ ہے کہ لیغفر کہ حرف لام کو بمانا کہ بیان کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ دشواری آ پڑتی ہے کہ فتح مکہ کو سبب مغفرت قرار دینے میں کیا علاقہ ہے یا کیا خوبی ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ۔ متعدد علماء کے اقوال عدیدہ کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ اس بارے میں معنی مزید بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ فتحً مبینہ سے مراد فتح مکہ لینا ہی غلط ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں نیز سنن ترمذی میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انا فتحنا لک کا نزول صلح حدیبیہ کے انجام پر ہوا تھا۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ ہمراہیان رسول پاک کو اس امر کا رنج و قلق تھا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب النبی کو مقام حدیبیہ سے آگے نہ بڑھنے دیا، نہ طواف کعبہ نصیب ہوا اور نہ قربان گاہ تک قربانی کے جانور پہنچے، حتیٰ کہ اسی میدان میں قربانیاں کی گئیں اور احرام کھولا گیا۔ الغرض اس ناکامی کو مسلمان نہایت سختی سے محسوس کرتے تھے، مگر وہ معاہدہ جو اسی مقام پر فریقین کے درمیان طے ہو گیا تھا
اس کی اہمیت قانونی، اخلاقی، آئینی کا اندازہ بہت کم بزرگوں کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اسی اہمیت کو ظاہر فرمایا اور ان نتائج اور فوائد اور برکات کو آشکار فرمایا جو انعقاد صلح سے مترتب ہونے والے تھے۔ صحیح بخاری باب عمرۃ الحدیبیہ میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم لوگ یوم الفتح سے مراد فتح مکہ سمجھتے ہو۔ ہاں، فتح تو وہ یہی ہے، مگر ہم یعنی گروہ صحابہ تو حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو یوم الفتح قرار دیا کرتے تھے۔ روایت بالا سے واضح ہو گیا کہ معاہدہ حدیبیہ اور بیت رضوان کا نام فتح مبین ہے۔ اس جگہ معاہدہ حدیبیہ کے فقرات متعدد روایات کو جمع کرنے کے بعد درج کیے جاتے ہیں۔ هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. یہ وہ سمجھوتا ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کمشنر قریش کے درمیان ہوا، یہ کہ نمبر 1 على أن يخلو بيننا وبين البيت فنطوف به من العام المقبل. ترجمہ: سال آئندہ میں مسلمانوں کو بیت اللہ اور طواف سے نہ روکا جائے گا۔ نمبر 2 ولا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في القراب يخلون له مكة 3 أيام. مسلمانوں کے ساتھ ہتھیار نہ ہوں گے بجز تلوار کے جو میان سے باہر نہیں نکالی جائے گی۔ مکہ مسلمانوں کے لیے 3 دن تک خالی چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 3 ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ولا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. ترجمہ: اس وقت اہل مکہ میں سے کوئی شخص اگر مسلمانوں کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی کرے تو اسے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی مکہ رہنا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا۔ نمبر 4 وعلى إن جاء القريش من المسلمين لم يردوه إلى القريش. اگر مسلمانوں کا کوئی شخص قریش کے پاس پہنچ جائے گا وہ اس کو واپس نہ کریں گے۔ نمبر 5 ومن جاء المسلمين من القريش يردوه إلى القريش. لیکن اگر قریش کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ اس کو واپس کر دیں گے۔ نمبر 6 وعلى من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن دخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. قبائل میں سے جو کوئی پسند کرے وہ محمد کی طرف داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کی جانب کو پسند کرے وہ ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گیا ہے۔ نمبر 7 وعلى أن الحرب توزع بينهم 10 سنين. 10 سال تک فریقین میں جنگ بند رہے گی۔ نمبر 8 وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة في صدور سليمة. آپس کے سب جھگڑے فراخ حوصلگی کے ساتھ طے کیے جایا کریں گے۔ فتح مبین ہونے کے معنی: معاہدہ بالا کو اگر دنیا کا کوئی اسٹیٹس مین یعنی مدبر و سیاستدان دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ مسلمانوں نے بہت ہی دب کر بلکہ گھٹیا شرائط پر معاہدہ کیا تھا، لیکن ہادی اسلام نے اسی کو فتح مبارک بتلایا، اور قرآن حمید نے اس کو فتح مبین فرمایا۔ وہ کھلی فتح کیا ہے؟ الف، وہ یہ ہے کہ کینہ توز جنگ آور قریش نے 10 سال تک چپ رہنے، جنگ نہ کرنے کا عہد کیا۔ با، وہ فتح یہ ہے کہ جانبین میں آمد و رفت کی راہ کھل گئی۔ جیم، وہ فتح یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو قبائل کفار میں تبلیغ کا موقع مل گیا۔ حقیقت اسلام کو سمجھنے کے بعد جھوٹے شکوک زائل ہونے لگے اور ظنون باطل ٹھہرے۔ دال، لفظ فتح کا استعمال جنگ کی فیروز مندی پر بھی کیا جاتا ہے اور حل مشکلات پر بھی اسی لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اسلام کے لیے یہی فتح مبین تھی کہ اشاعت اسلام کی دشواریاں جاتی رہیں۔ ذنب سے مراد اب آیت زیب عنوان کا لفظ ذنب غور طلب ہے۔ الف، اس کے معنی گناہ بھی ہیں، اور گناہ کا اطلاق خلاف ورزی احکام شریعہ کے معنی میں ہے۔ با، اس کے معنی الزام بھی ہیں، اور گناہ کا اطلاق ملکی یا قومی یا حکومت کے احکام کی خلاف ورزی میں کیا جاتا ہے۔ جب ہم ذنب بفتحتین کو دیکھتے ہیں جس کے معنی دم ہیں تو اشتقاق کے اوسط کے اصول پر ذنب بفتح اول و سکون ثانی
کے معنی ہی متبادر ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ایک وہ الزام جو کسی شخص کے پیچھے لگا دیا گیا ہو۔ ذنوب بفتح اول اس ڈول کو کہتے ہیں جو رسی کے سرے پر بندھا ہوا ہے، یہ بھی اسی وضع لغوی کی جانب رہبری کرتا ہے۔ لہٰذا کیا ضروری ہے کہ آیت بالا میں ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے اور پھر سمجھا جائے کہ کوئی گناہ خدا کا تھا؟ قرآن مجید کی زبان سے سنو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ سورۃ الشعراء، انہوں نے مجھ پر ایک الزام لگا رکھا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ فرعون یا قوم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کسی گناہ شرعیہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کا ترجمہ الزام بھی صحیح ہے۔ قانوناً لفظ الزام اور لفظ جرم کے معنی میں بہت تفاوت ہے۔ الزام کا اطلاق اس نسبت جرم پر کیا جاتا ہے کہ بادی النظر میں الزام لگا سکنے والی طاقت کے نزدیک کسی شخص پر کسی فعل ممنوع ملک یا قانون کے مرتکب ہونے کی بابت گمان کیا جا سکے، اور جرم کا اطلاق اس فعل ممنوع ملک یا قانون کے ارتکاب ثابت ہو جانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعونیوں نے قتل عمد کا الزام لگا رکھا تھا، اور اس فعل کے ثابت ہو جانے کے بعد اس کی سزا قتل و قصاص تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی ذہنیت کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سطحی دماغ سے نہ تو نیت کی ضروری شرط کا خیال رکھیں گے اور نہ اس فرق کو سمجھیں گے کہ ایک تھپڑ کا لگ جانا کیا عادتاً ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یا تھپڑ لگانے والے کے علم میں یا احتمال میں اس کا ذریعہ ہلاکت ہونے کا ظن غالب ہو سکتا ہے۔ اگر ان ضروری مباحثے قانونی کو الزام بر موسیٰ کے ساتھ شامل کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام قتل لگایا گیا تو وہ 323 تعزیرات ہند سے بھی گھٹ کر محض ایک تادیبی فعل رہ جاتا ہے جس کا صدور نیک نیتی سے ہوا اور قانوناً کوئی جرم نہیں بنتا۔ جیم حدیث میں ہے اذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب۔ جب دو شخص آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں باہمی کوئی ذنب باقی نہیں رہتا۔ صاحب مجمع البحار نے ذنب کے معنی میں اس جگہ تحریر کیا ہے ای غل و شحنا، یعنی ذنب کے معنی یہاں کینہ اور تنگ دلی ہیں۔ دال قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورہ محمد، یہاں نبی اور مومنین کے واحد ذنب کا ذکر ہے۔ الزامات و اتہامات قوم، ان جملہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت زیب عنوان میں ذنب بمعنی الزام قوم ہے، اور ما تقدم سے مراد زمانہ قبل از ہجرت اور ما تاخر سے مراد زمانہ بعد از ہجرت ہے۔ علماء سیرت آگاہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے جو جو الزامات و اتہامات لگائے تھے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے قبل از ہجرت الگ تھے اور بعد از ہجرت الگ۔ نمبر 1، اتہامات قبل از ہجرت، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ اوروں سے سن سن کر فسانے بنا لیتا ہے، اس کے پاس غیر قوم کا کوئی شخص ہے جو اسے ایسی پڑھنت پڑھاتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، الزامات بعد از ہجرت، یہ قوم میں پھوٹ ڈالنے والا ہے، مکہ کو اجاڑنے والا ہے، بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو مائی سے جدا کرنے والا ہے، ہماری تجارت کو مخدوش کر دیا، قومی انتظامات کو پراگندہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، مومنین پر الزامات، مومنین پر ایسے ہی الزامات لگائے جایا کرتے، بے عقل ہیں، کوتاہ بین ہیں، کمینے ہیں، غلام ہیں، ناقابل التفات ہیں۔ آیت تزدری اعینکم، سورہ ہود میں انہی امور کی طرف اشارہ ہے۔ اجی یہ تو وہ ہیں کہ روٹی نہ ملے تو سب کے سب محمد کو چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جائیں۔ آیت لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا۔ سورۃ المنافقون میں یہی بات ان کی بتائی گئی ہے۔ عروہ بن مسعود نے بھی جب وہ قبل از اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سفیر قریش کی حیثیت سے آیا تھا،
یہی الزام مسلمانوں کے روح در روح مسلمانوں پر لگایا تھا کہ یہ سب تو تجھے چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اس کا جواب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ کو نہایت ذلیل کن الفاظ میں دیا تھا۔ آیت کا مفہوم۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ حدیبیہ کی فتح مبین کا پہلا ثمرِ شیریں یہ ہوگا کہ کفار اور مسلمین کے مل بیٹھنے سے سب اگلے پچھلے الزامات اٹھ جائیں گے، دب جائیں گے، زیر خاک ہو جائیں گے۔ لفظ غفرہ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ صداقت رسول آشکار ہوگی، بصارت کھل جائے گی، بصیرت بیدار ہوگی۔ اتہامات و الزامات کی لغویت کا خود ان لوگوں کو اقرار بندامت و انفعال کرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فی الحقیقت یہ نتائج اس صلح سے بہت جلد مترتب ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اتمام نعمت، بشارت دوم۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ سورۃ الفتح یعنی صلح حدیبیہ کا ثمرِ دوم اتمام نعمت ہوگا۔ آیت بالا میں جس کا سال نزول 6 ہجری ہے، اتمام نعمت کا وعدہ ہے، اور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورۃ المائدہ میں جو 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو نازل ہوئی، اس وعدے کے ایفا کی خبر ہے۔ اتمام نعمت کے معنی میں اتمام اشاعت دین اور کمال تبلیغ دین متین اور اس تبلیغ کے مبارک ثمرات شامل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے انعقاد کے بعد جو تبلیغ کے قریش اور خلفائے قریش کے اندر رکی ہوئی تھی وہ روک اٹھ گئی تھی۔ موانعات کے دور ہو جانے سے لوگ اسلام کو سمجھنے لگے تھے، پھر 50 اور سینکڑوں کی تعداد میں داخل اسلام ہونے لگے تھے۔ نمبر 3، صراط مستقیم کی ہدایت، بشارت سوم۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ الفتح ہے جو صلح کا تیسرا ثمرِ شیریں ہوا، یعنی جس صراط مستقیم پر مخالفین سنگ راہ بنے ہوئے تھے، جس شاہراہ ہدایت کو مشرکین نے روک رکھا تھا، وہ صاف ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیم پر چلانے اور سالکان راہ کو منزل مقصود تک پہنچانے کا کھلا موقع مل جائے گا۔ نمبر 4، نصرت الہیہ، بشارت چہارم۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورۃ الفتح ہے جو اس صلح کا چوتھا مبارک نتیجہ ہوگا، یعنی نصرت الہیہ پوری طاقت اور نمایاں غلبے کے ساتھ آشکار ہوگی۔ قلوب میں کشش، ارواح میں ذوق پیدا ہو جائے گا۔ 20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ صداقت کے جویا، حقیقت کے طالب بن جائیں گے، حتیٰ کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سورہ نصر کا نظارہ چشم ظاہر بین کو بھی نظر آنے لگے گا۔ نصرت الہیہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ سورۃ التوبہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مدد اس وقت بھی کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور رسول اس وقت 2 میں سے دوسرا تھا، اور وہ دونوں اس وقت غار میں تھے۔ ہاں، نصرت الہیہ ہی کا کرشمہ تھا کہ نبی اور صدیق دونوں غار کے اندر موجود ہیں، اور کفار اشرار برسر غار کھڑے ہیں، اور اتنے قریب ہیں کہ اگر ذرا جھک کر دیکھ لیں تو غار کی اندرونی حالت دیکھ سکیں، مگر نصرت ربانی کام کر رہی ہے۔ یہ لوگ منہ پر آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو گئے ہیں۔ غار سے برآمدگی کے بعد مدینہ تک پہنچ جانا بھی آسان نہ تھا۔ قریش کے انعام اور بت پرستوں کے ذاتی انتقام نے تمام راستہ کو نہایت مخدوش بنا دیا تھا۔ یہ 300 میل کا راستہ سینکڑوں اعدائے دین کا روکا ہوا تھا۔ پھر بھی نصرت سبحانی سے یہ خوفناک سفر بخوش اسلوبی طے ہو جاتا ہے۔ بنو کنانہ کے مدلجی سردار نے اگر تعقب بھی کیا تو منہ کی کھائی، اور بریدہ اسلمی نے بھی اگر تعقب کیا تو زمرہ خدام میں منسلک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی اطلاعات و بشارت بھی ایک یہودی بچہ
اس میان تک لے جاتا ہے، اور اہل مدینہ اس نعمت خداداد سے درجہ تکمیل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد روز افزوں ترقی کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، حتیٰ کہ یہود کی آنکھیں بھی اس نظارے سے جس کی خبر حبقوق نبی نے دی تھی پتھرا جاتی ہیں۔ اب 6 سال بعد مدینے سے ٹھیک جنوب میں یعنی القریٰ اور اس کے حوالی میں قدرت ربانیہ اور نصرت الہیہ کو نتائج صلح حدیبیہ کا دکھلانا منظور ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ فتح مبین اور اتمام نعمت اور ہدایت راہ مستقیم اور نصرت و عزت کے معنی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سے مشکلات اشاعت کی دوری اور موانعات تبلیغ کا اندفاع رہے ہیں، جس کا نتیجہ اعلاء کلمت الحق اور ظہور صداقت و بروز حقیقت رہا ہے۔ بے شک یہ سب وعدے، یہ جملہ بشارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ میں من جانب اللہ پورے فرمائے گئے تھے، لہٰذا آیات زیب عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور منصب عظیم کی مظہر عتم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو مبرہن کرنے والی ہیں۔ ایک شبہے کا ازالہ۔ مندرجہ بالا تحریر کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور کے مغفور الذنب ہونے کا کوئی منفی پہلو اس سے نکل سکتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ مدح علیہ۔ تحریر بالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح علیہ کی اور زیادہ وضاحت کن ہے، اگر وہ ذات قدسی جسے رب العالمین نے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورۃ الاحزاب فرما کر اہل عالم و عالمیان کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ مغفور الذنب نہ ہوں تو پھر عصمت انبیاء کے کیا معنی رہ سکتے ہیں؟ میرا تو ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صاحب مقام محمود ہیں، منزلت وسیلہ کے سریر آرا ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے۔ آدم ومن دونه تحت لوائی ولواء الحمد بیدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مرآت کمال ہے۔ عصمت کاملہ اور شفاعت کبریٰ کے مناسب کے ساتھ ساتھ آیات زیب عنوان سے ان معنی کا استفاضہ بھی ہو گیا کہ اعدائے دین نے جو الزامات سرور کائنات پر لگائے تھے ان کا ازالہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترین حیات ہی میں ہو چکا تھا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معاہدہ کرتے وقت چالاک دشمن نے جن شرائط کو اپنی برتری اور اشاعت اسلام کی مسدودی کا ذریعہ سمجھا تھا وہ سب بیت العنکبوت ثابت ہوئیں۔ قریش نے سمجھا تھا کہ جب نو مسلم لوگ ایکسٹراڈیشن کے مجرم بن جائیں گے تو قریش کے جبر و ستم اور بند و قید کے خوف سے آئندہ کوئی شخص اسلام میں داخل نہ ہوگا، نیز جب مرتدین کو یہ سہارا مل جائے گا کہ وہ ترک اسلام کے بعد بھی قریش کی پناہ میں آ کر جملہ حقوق شہریت سے متمتع رہ سکیں گے اور مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے تو 20 مسلمان بھی مرتد ہو جائیں گے۔ مگر یہ دونوں خیال جھوٹے نکلے اور صرف اشاعت اسلام نے ان کی جملہ تدابیر کو خاک میں ملا دیا، اور العلیم الحکیم نے اسی معاہدے کو فتح مبین اور نصر عزیز بنا دیا۔ بے شک کوتاہ بین آنکھ تو یہ بھی نہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ 2 شخص جو رات کی تاریکی میں گھروں سے نکلے اور غار کی تہ میں چھپ کر رہے، یہی کل دنیائے روحانیت کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے شرک کی ظلمت اور جہل کی تاریکیاں دور ہوئیں، توحید کا نور گھر گھر پہنچا، اور خلیفۃ الرسول کی روحانیت سے اسود انسی و مسلمہ سجاہ کی نبوت کاذبہ کے دعاوی مفاق ہلاک میں ڈالے گئے، اور ہر ایک گمراہ کن کی بنیادیں مستاصل کی گئیں۔ اسی طرح اور بالکل اسی طرح اس معاہدے کے وقت کوتاہ اندیشان قریش کی عقل اور سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ جو مسلمانوں سے بطور مجرم حاصل کیے جائیں گے وہی لوگ حبس و زندان میں بیٹھے ہوئے مبلغ اسلام کی شان دکھائیں گے اور 20 کو مسلمان کر سکیں گے۔ جو لوگ اسلام بزور شمشیر کا جھوٹا اتہام لگایا کرتے ہیں وہ بھی اس معاہدے پر غور کر لیں کہ اسلام سے پھر جانے والوں کی حمایت اور پناہ کی ذمہ داری قریش کی زبردست قوم اپنے اوپر لیتی ہے، ان کی آبادی اور سکونت کے انتظام کی حامی بنتی ہے،
اور بائیں ہمہ کوئی ایک شخص بھی نہیں نکلتا جس سے اس حمایت و حفاظت و جنبہ داری کا فائدہ اٹھایا ہو۔ المختصر آیات زیب عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بخوبی آشکار ہیں، اور مضمون حاضہ کی مناسبت سے اسی قدر لکھ دینا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ وحبیبہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اللہ کا وار۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ سورۃ الانفال۔ جب تو نے پھینکا تھا تب تو نے نہ پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حبر الامت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ انفال کا نزول بمقام بدر ہوا، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جس واقعے کی طرف آیت بالا میں اشارہ ہے وہ بھی غزوہ بدر ہی کے واقعات میں سے ہے۔ اہل تفسیر و اہل مغازی کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لشکر کو دیکھا تو زبان سے کہا، الہی یہ قریش ہیں، فخر و غرور میں چور، تیرے نافرمان، تیرے رسول کے مکذب، میں تیری موعودہ نصرت کا طالب ہوں۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا، حضور ایک مشت خاک لیجئے اور قریش کی جانب پھینک دیجئے اور نمونہ قدرت باری ملاحظہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں والی مٹی کی مٹھی بھر لی اور لشکر اعداء کی طرف پھینک ماری۔ اس لشکر خود سر میں 1000 کے قریب وہ لوگ تھے جن کے کبر و افتخار کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ یہ مٹھی بھر خاک ہر ایک کی آنکھ میں پہنچی اور ان بے بصران حقیقت کو بتلا گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اندھے ہیں وہ اسی امر کے سزاوار ہیں کہ ان کی آنکھیں پھوٹے اور خاک راہ ان کے لیے سرما بنے۔ واقعہ عجیب تھا کہ ایک مشت خاک اور 1000 عام القلوب کی آنکھوں کو تیرا کر جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ راز کھول دیا کہ اس میں دست قدرت شامل ہے، اور قدرت کے کام ہمیشہ عقل انسانی کے لیے عجوبہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ما رمیتا کی نفی اور از رمیتا کے اس بات میں اور ولکن اللہ رمی کے نتیجے سے اتحاد ذات اور حلول کا مسئلہ نکلتا ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ وہ آیت ہے جو حقیقت محمدیہ کے چہرے سے برقع کشا ہے، مگر ایسی سمجھ میں خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس آیت کے حقائق میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور درگزر اور قوم پروری پر نگاہ کرتے ہوئے یہ واقعہ اعداء کی نگاہ میں بھی اس لیے تعجب خیز تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بدی کا بدلہ لینے والے نہ تھے، ان کا ہاتھ کسی کی ضرر رسانی کے لیے کبھی اٹھتا نہ تھا۔ ہم لوگوں نے 13 سال تک مکہ میں سن کر دیکھ لیا کہ وہ کبھی مقابلے میں اف تک نہ کرتے تھے، ہاتھ کو جنبش دینا تو کجا، زبان کو بھی ہمارے خلاف نہیں ہلاتے تھے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ اس کی عادت بدل گئی؟ کیا اس کی فطرت میں بھی تبدیلی آ گئی؟ کیا اب بھی خلق محمدیہ کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا جائے گا؟ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت ایسی باتیں رموزن بھی کہی جائیں۔ جھٹ اس کی نفی فرما دی اور بتلا دیا کہ اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں جو دنیا بھر میں مسلمہ ہیں، مگر اس واقعے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل شامل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں وہی کام کیا جو تیر انداز کے ہاتھ میں ایک کمان کا ہے، لہٰذا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی لفظ زبان سے مت نکالو اور اسے ہمارے ہی جلال کی ایک شان سمجھو۔ از رمیتا میں فعل کا اس بات اسی حیثیت سے ہے جو کمان کا تیر اندازی میں ہے، اور مار رمیتا میں فعل نبوی کی نفی اسی حقیقت پر ہے جو تیر انداز کے سامنے کمان کی ہے۔ لہٰذا آیت کا محل اصلی ضبو رسول ہے، اور اہل اسلام کے لیے سبق ہے کہ ہم سب پر بھی اعداء کے ان اعتراضات کی جواب دہی لازم و واجب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی مخالف اپنی کم بصری و کوتاہ بینی سے زبان پر لاتا ہو۔
کمان کو تیر انداز اور بندوق کو نشانہ باز کے ساتھ اتحاد و حلول کی نسبت کون کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہے؟ ہاں، آیت ایک اور حقیقت کا بھی اظہار کرتی ہے۔ اسی سورہ انفال کو پڑھو کہ کفار مکہ کی درخواست اللہ تعالیٰ سے یہ ہوا کرتی تھی، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء۔ سورۃ الانفال۔ الہی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تیرا نام لے کر آیات قرآنی کی تلاوت اگر در حقیقت تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھراؤ کیا جائے۔ دیکھو ان کی عقل پر کیا پتھر پڑ گئے تھے۔ یہ دعا تو کرتے ہیں کہ ہم پر پتھر برسیں، اور یہ دعا نہیں کرتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، تو ہمارے دلوں کو کھول دے اور قبول حق کا جوش ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ان پر پتھراؤ کا ہونا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ حقانیت اسلام کے لیے انہوں نے اسی امر کو شرط ٹھہرایا تھا۔ لہٰذا رسول کو حکم ہوتا ہے کہ ایک مشت خاک ان پر پھینک دو۔ جب یہ مشت خاک سب کی آنکھوں میں پہنچے گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہاں، اس طرح پتھروں کا آسمان سے برسنا بھی بعید نہیں۔ لہٰذا یہ رمی معجزہ بھی ہے، اور منکرین کے لیے ان کی خود منہ مانگی بات کے اصول پر حجت و دلیل بھی۔ اسی توجیہ کے ذیل میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ رمی حجارہ سے رامی کا مقصد ان لوگوں سے برآت و بیزاری کا اظہار بھی ہے جو مغوی اور شرارت پیشہ ہوں، جو بوجہ خوب سے باطن حقانیت و صداقت سے اس قدر دور ہو چکے ہوں کہ بظاہر آثار رشد بھی ان سے معدوم ہو چکے ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بمقام منی مغوی شیطان پر 3 بار رمی جمرات فرمانا اور پھر نفاذ حکم الہی پر بکمال تو رغبت مستعد رہنا اسی اصول پر تھا۔ فرزند خلیل اور دعائے ابراہیم علیہ السلام نے بھی بدر میں اسی نمونے کا اتباع فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک شریف النفس کو خائب و خاسر بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فخر الانبیاء کی ایک ہی مشت خاک نے 1000 طاغی و باغی فوج اور ان کے ناپاک ارادوں کو خاک نشین فرما دیا۔ الغرض یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص خاص میں سے ایک خصوصیت کی مظہر ہے۔